پھر آگے ایک عجیب آپ کی صفت بیان کی، بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ رؤوف اور رحیم اللہ کے دو صفاتی نام ہیں، الرؤوف الرحیم، یہ اللہ کے دو صفاتی نام ہیں۔ اللہ نے کسی نبی کو اپنی دو صفتوں کے ساتھ نہیں پکارا۔ ہمارے نبی کے بارے میں فرمایا بالمؤمنین رؤوف۔ رؤوف ہوتا ہے نرم، بہت نرم ہے تمہارے لیے۔ رحیم، بہت مہربان ہے تمہارے لیے۔ ایک واقعہ سناتا ہوں۔ ایک صحابی آئے، یا رسول اللہ مجھ سے بڑی خطا ہو گئی۔ آپ نے فرمایا کیا ہوا؟ کہا میں روزے میں تھا، میں اپنی بیوی کے پاس چلا گیا، روزہ رمضان کا تھا، تو آپ نے فرمایا غلام آزاد کر، اس کی جو ہے جزا غلام آزاد کر۔ کہا جی میں غریب آدمی ہوں، میں غلام کہاں سے آزاد کروں، میرے پاس تو دمڑی بھی کوئی نہیں۔ تو آپ نے فرمایا پھر 60 روزے رکھ۔ وہ کہنے لگا ایک روزے چند چاڑے ہے تو 60 روزوں میں کیا کروں گا؟ ایک روزے میں یہ کیا ہے تو 60 روزوں میں کیا کروں گا؟ یہ بھی نہیں ہوگا۔ آپ نے کہا پھر 60 غریبوں کو کھانا کھلا۔ کہنے لگا میں خود غریب ہوں، میں کس کو کھانا کھلاؤں؟ آپ نے کہا بیٹھ جا۔ بیٹھ گیا۔ تو کچھ دیر گزری تو ایک مدینے کے صحابی کھجوروں کا ٹوکرا، کافی بڑا ٹوکرا لے کر آئے کہ یا رسول اللہ یہ مدینے کے فقیروں میں تقسیم فرما دیں۔ تو آپ نے فرمایا او بھائی کتنے ہیں؟ کہا جی بیٹھا ہوں۔ کہ یہ لے جا اور 60 گھروں میں تقسیم کر دے۔ کہنے لگا یا رسول اللہ، اللہ کی قسم مدینے میں مجھ سے غریب کوئی نہیں، آپ ایسا کرو میرا جرمانہ مجھے ہی حلال کر دو، جاندی کرو پراں۔ تو آپ اتنا ہنسے کہ چلو جاؤ تیرے لیے حلال ہے، کسی اور کے لیے یہ نہیں ہوگا۔ رؤوف، نرم، رحیم۔ فرماتے ہیں میرے نبی کہ جب میں نماز پڑھا رہا ہوتا ہوں تو جیسے ایسے مستورات آئی ہیں تو مستورات پیچھے پڑتی تھیں، تو جب مجھے کسی بچے کے رونے کی آواز آتی ہے تو میں تلاوت کو چھوٹا کر دیتا ہوں اور جلدی رکوع سجدہ کر کے سلام پھیرتا ہوں کہ بچے کے رونے کی آواز مجھے برداشت نہیں ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ نے ہم پر احسان فرمایا، لقد، یہ لفظ جھنجھوڑنے کے لیے ہوتا ہے کہ سنو، جیسے میں کسی کا کندھا پکڑ کے ایسے کہوں سنو میری بات، جو کہہ رہا ہوں صحیح ہے۔ لقد جاءکم، تمہارے پاس آئے گا نہیں، آ گیا ہے۔ کون ہے؟ رسول۔ کیسا ہے؟ من انفسکم، تمہارے اندر سے ہے، تمہارے خاندان سے ہے، اور سب سے بڑے خاندان سے ہے، بنو ہاشم۔ جس کے اندر ہمارے نبی کی نسل کا پانی شفٹ ہوتا تھا اس کا ماتھا روشن ہو جاتا تھا۔ تو حضرت ہاشم ایک دفعہ مدینے میں گزر رہے تھے، ایک یہودی عورت کی نظر پڑ گئی تو اس نے ماتھے پر نور نبوت دیکھا۔ کہنے لگی ہاشم 100 اونٹ لے لے اور ایک رات میرے ساتھ گزار دے۔ تو وہ فرمانے لگے میں سردار آدمی ہوں، عزت دار آدمی ہوں، میں زنا کر سکتا ہوں؟ کبھی نہیں۔ وہیں انہوں نے اگلے دن شادی کی بنو نجار میں حضرت سلمہ سے۔ 2-3 دن گزرے تو بازار میں جا رہے تھے تو وہ یہودی عورت سامنے سے آ رہی تھی، تو اس کو روک لیا۔ فرمایا تو
مجھے گناہ کی دعوت دے رہی تھی، شادی کر لے۔ تو اس نے ایسے دیکھا، کہا مجھے آوارہ نہ سمجھو، میں بھی عزت دار ہوں، تیرے ماتھے پہ نور نبوت تھا، میرا جی چاہا کہ میرے پیٹ میں آ جائے، لیکن وہ سلمہ کا نصیب تھا، وہ لے گئی۔ تو پھر ہمارے نبی کے والد حضرت عبداللہ وہ بازار میں جا رہے تھے مکہ میں، تو ایک عورت سامنے سے آ رہی تھی، اس نے آپ کو دیکھا تو کہنے لگی کہ تیری جان کے بچنے میں 100 اونٹ لگے تھے، 100 اونٹ مجھ سے لے لے اور ایک رات میرے پاس گزار لے۔ تو انہوں نے بھی یہی فرمایا کہ میں عزت دار ہوں، یہ نہیں ہو سکتا۔ اس کا کیا مطلب تھا 100 اونٹ تیری جان پہ لگے؟ حضرت عبد المطلب کا ایک ہی بیٹا تھا، حضرت حارث، اور زمزم کا کنواں کھود رہے تھے، تو تھک کے بیٹھ جاتے تو کہتے وہ بھی کوئی سردار ہے جس کی اولاد نہ ہو، اگر میرے اللہ نے مجھے 10 بچے دیے تو میں ایک کو اللہ کے نام پہ قربان کروں۔ اللہ نے 15 دے دیے تو سب کو اکٹھا کیا اور کہا کہ میں نے منت مانی تھی، ایک کو ذبح کرنا ہے، تیار ہو؟ آج ہمارا بیٹا ہمیں پانی پلانے پہ تیار نہیں ہے، اور وہ 15 کے 15 کہنے لگے تیار ہیں، جس کا ہاتھ پکڑو گے گردن پیش۔ کہنے ایسے نہیں، میں قرعہ ڈالوں گا۔ تو انہوں نے سب کے نام لکھے اور پرچی ڈالی، تو حضرت عبداللہ کا نام نکل آیا۔ سب سے چھوٹے تھے، سب سے پیارے تھے، انہوں نے ہاتھ پکڑا اور صفا پہاڑی کی طرف چل پڑے۔ تو ان کی جو تھیں حضرت عبداللہ کی بہنیں اور پھوپھیاں اور باقی عرب سردار وہ آگے آ گئے۔ اس میں ایک صحابی ہیں عمر بن عاص، ان کا والد ایمان تو نہیں لایا تھا، عاص بن وائل، اس کا بڑا کردار ہے۔ وہ کہنے لگا عبد المطلب کبھی نہیں ہونے دوں گا، یہ تو کیا چاہتا ہے کہ تیرے بعد لوگ اپنے بچے ذبح کریں؟ تو عبد المطلب کہنے لگے یہ سردار کا بول ہے، یہ عام تام بول نہیں ہے۔ وہ کہنے لگا تیرے سامنے بھی سردار کھڑا ہے، یہ بھی عام تام بول نہیں ہے، میں نہیں ہونے دوں گا۔ تو جھگڑا ہو گیا۔ ان کا چلو، مدینے کو جاتے ہوئے راستے میں عصفان ایک جگہ تھی، تو وہاں ایک اس زمانے کے جج تھے، تو ایک عورت جج تھی کاہنہ، اس کے پاس کیس گیا۔ تو وہ کہنے لگی جب کوئی قتل ہو جاتا ہے تو وارث بدلہ نہ لیں بلکہ قیمت لیں تو کتنی ہوتی ہے؟ تو انہوں نے کہا 10 اونٹ۔ کہا ایک پرچی پہ عبداللہ لکھو اور ایک پہ 10 اونٹ لکھو اور پرچی ڈالو، جب تک عبداللہ کا نام نکلتا رہے 10 اونٹ بڑھاتے جاؤ، اور جب اونٹوں کا نام نکل آئے تو پھر عبداللہ کو چھوڑ دو اور جتنے اونٹ ہیں ذبح کرتا۔ تب حرم شریف میں سارے اکٹھے ہوئے، اور اس وقت پرچیاں ہوتی تھیں 2 تیر اور اس کا جو ڈبہ ہوتا تھا اس میں سوراخ ہوتا تھا، تو ایک تیر پہ عبداللہ لکھا اور ایک تیر پہ 10 اونٹ لکھا، اور ایسے کر کے نا اسے ہلا کے جو پھینکا تو عبداللہ کا نام نکلا۔ تو انہوں نے پھر اس پر 20 اونٹ اور عبداللہ، پھر ہلا کے پھینکا، عبداللہ نکلا، پھر 30 اونٹ، پھر عبداللہ، 40، پھر عبداللہ، 50، پھر عبداللہ، 60، پھر عبداللہ، 70، پھر عبداللہ، 80، پھر عبداللہ، 90، پھر عبداللہ۔ اب سب کے رنگ فق ہو گئے۔ عبد المطلب کے 100 اونٹ تھے تو 100 تک تو ان کو بھی تسلی تھی بھی کوئی گل نہیں، تو بعد میں کیا ہوگا؟ تو
پھر پرچی تو عبداللہ، پھر پرچی ڈالی 100 اونٹ اور عبداللہ. تو جب پرچی نہیں، تیر پہ لکھا 100 اونٹ اور دوسری طرف عبداللہ، تو 100 اونٹ نکل آیا. تو سب نے اللہ اکبر کہا. تو عبد المطلب کہنے لگے نہیں، ایک دفعہ اور کروں گا. پھر ڈالی 100 اونٹ نکل آیا. تو سب نے کہا اب تو ٹھیک ہے. کہا نہیں، ایک دفعہ اور. پھر تیسری دفعہ کی تو 100 اونٹ نکلے. اور تیسری دفعہ حضرت عبد المطلب راضی ہو گئے اور 100 اونٹ انہوں نے خود ذبح کیے. 100 اونٹ اکیلے نے ذبح کیے. مکے والوں لے جاؤ. اور حضرت عبداللہ کی جان بچی. تو اس عورت نے یہ کہا کہ 100 اونٹ پہ تیری جان بچی تھی، 100 اونٹ میں دیتی ہوں، ایک رات گزار لے. تو انہوں نے بھی وہی کہا جو ان کے دادا نے کہا تھا کہ میں سردار کا بیٹا ہوں. تو لقد جاءکم رسول من انفسکم، تمہارے فیملی سے میں نے اس کو چنا ہے، اس جیسا خاندانی کوئی ہے تو دکھاؤ. پھر آپ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ساری دنیا کو دیکھا، حضرت آدم کی نسل کو، ارواح کو، تو عربوں کو الگ کیا. پھر عربوں پر اللہ نے چھلنی ڈالی، تو اس میں سے مضر کی اولاد کو الگ کیا. پھر مضر پہ چھلنی ڈالی تو اس میں سے اللہ تعالیٰ نے قریش کو الگ کیا. پھر قریش پہ چھلنی ڈالی، اس میں سے ہاشم کو الگ کیا. پھر ہاشم پہ چھلنی ڈالی تو آپ نے فرمایا پھر اللہ نے ہاشم کی اولاد میں مجھے چنا، میں سب سے عالی نسب ہوں، سب سے عالی خاندان ہوں، من انفسکم. اچھا، میں موریتانیہ گیا، عرب ملک ہے افریقہ میں. ہاں، میں تو افریقہ ہی بیٹھا ہوں نا، مجھے یاد ہی نہیں. تو غریب ملک ہے، مالکی مذہب ہے وہاں. وہ اس آیت کو پڑھتے ہیں لقد جاءکم رسول من انفسکم. فا کے اوپر زبر پڑھتے ہیں، ہم فا کے اوپر پیش پڑھتے ہیں. من انفسکم، من انفسکم. اور کئی قرآن میں الفاظ ایسے ہیں کہ چونکہ اس کی 7 قراتیں ہیں تو پھر مجھے اس کا مطلب دوسرا سمجھ میں آیا. انفسکم تو ہے خاندان کی عزت اور اونچائی اور بلند. ایک دفعہ حضرت معاویہ سے کسی نے پوچھا بنو امیہ اور بنو ہاشم میں کیا فرق ہے؟ کہنے لگے ہم شریف لوگ تھے اور ہاشم شریفوں کا سردار تھا. پھر ہم شریف لوگ تھے اور عبد المطلب شریفوں کا سردار تھا. پھر ہم شریف لوگ تھے اور ابو طالب شریفوں کے سردار تھے. پھر آ گئے محمد مصطفیٰ تو ساری شرافتیں لے گئے وہ، ہمارے پاس تو بس بھوں ہی رہ گیا. من انفسکم اب ہے من انفسکم. انفس کہتے ہیں نفیس کو، خوبصورت کو. جیسے آپ یہ بہت نفیس چیز ہے بولتے ہو کہ نہیں، یہ بہت نفیس چیز ہے، یعنی وہ بڑی نازک بھی ہو، خوبصورت بھی ہو تو اس کو نفیس کہتے ہیں. من انفسکم میں آپ کے حسن و جمال کی طرف اشارہ ہے کہ میں نے ایک رسول بھیجا ہے. عربوں کا رنگ سانولا ہوتا ہے، عربوں کا رنگ ایز اے ہول یا کالا ہوتا ہے یا سانولا یعنی بلیکش، فیئر نہیں ہوتا، بہت کم بہت کم. اس لیے ابو لہب کا نام عبد العزیٰ ہے، لیکن وہ گورا پیدا ہوا تو اس کا نام بن گیا ابو لہب، انگارہ، جسے انگارہ سرخ ہوتا ہے.
تو عرب کا جو رنگ ہے ایز اے ہول بلیکش ہوتا ہے یا کالا ہوتا ہے، جیسے آپ کے یہاں ہیں افریقی بھائی. تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو پیدا کیا من انفسکم، حضرت آمنہ فرماتی ہیں 9 مہینے میں مجھے آپ کے حمل کا نہ کوئی احساس ہوا، نہ پتہ چلا، نہ کوئی دردیں ہوئیں. جب پیدا ہوئے تو کوئی درد نہیں لگا، کوئی درد نہیں لگا. اور جب آپ پیدا ہوئے تو ماں کے پیٹ سے جو بہت ساری چیزیں نکلتی ہیں، ایک قطرہ باہر نہیں نکلا. اور جب آپ پیدا ہوئے تو بچے کے اوپر بہت سارا کیچڑ ہوتا ہے، اس کو پھر نہلاتے ہیں. آپ صاف ستھرے پیدا ہوئے، بالکل صاف. پھر بچے کی یہ ناف اور ماں کی جو آنت ہوتی ہے وہ ملی ہوتی ہے، اس کو باہر کاٹتے ہیں. آپ اپنی ناف الگ کے ساتھ پیدا ہوئے، کاٹی نہیں گئی. پھر ختنہ ہوتا ہے، آپ کا ختنہ ماں کے پیٹ سے ہوا تھا، آپ ختنے کے ساتھ پیدا ہوئے. آپ کی ناف ماں کی آنت سے کٹی ہوئی تھی، اور بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ گندگی سی پھیلتی ہے. جب آپ پیدا ہوئے تو خوشبو پھیل گئی، پورے کمرے میں خوشبو پھیل گئی. تو اب وہ آپ کی جو دائی تھی وہ حیران ہو کے دیکھ رہی تھی کہ یہ کیسا بچہ ہے. تو اسی حیرت میں ان کو حضرت آمنہ کے پہلو میں لیٹایا. یہ بچہ کتنی عمر کا ہے؟ 15 منٹ، 20 منٹ، آدھا گھنٹہ. تو آپ ایسے لیٹے ہوئے ہیں، ایک دم کروٹ بدلی، جیسے مضبوط آدمی کروٹ بدلتا ہے، اور ہاتھ یہاں رکھے اور یوں سجدے میں چلے گئے، جیسے بڑے سجدہ کرتے ہیں. لیٹنے یا نہیں، گھٹنے اٹھائے، ہاتھ اٹھائے اور اس طرح سجدہ کیا آپ نے، اور لمبا سجدہ. اور اس کے بعد آپ نے سجدے سے یوں سر اٹھایا، دونوں ہاتھ سیدھے کیے. بچہ تو ہل بھی نہیں سکتا، یہ کیا کر رہا ہے؟ یوں کیے اور سینے کو یہاں کیا، اور پھر اس ہاتھ کو اوپر کیا اور اپنا سر بھی اوپر کیا، اور انگلی کو ایسے آسمان کی طرف اٹھایا. کیا پیغام دیا؟ نماز لے کے آیا ہوں، افریقہ میں آ کے چھوڑ نہ دینا، رینڈ کے پیچھے بھاگتے بھاگتے رینڈ نہ بن جانا. پنجابی والے سمجھتے ہوں کہ رینڈ کسے کہتے ہیں. جوں کو رینڈ کہتے ہیں. تو ایسا سجدہ کیا، اور جب آپ نے یوں کیا تو سارا نور ہی نور پھیل گیا. اور اس کے بعد آپ پھر وہی بچے کے بچے. تو وہ ڈر گئی، دونوں، دائی بھی ڈر گئی، اماں بھی ڈر گئی. تو انہوں نے اٹھا کر ان کو گود میں لے لیا. تو ایک دم گھر کی چھت پھٹی اور اس سے ایک بادل لایا. تو وہ بادل اتنا گہرا تھا کہ آپ اس کے اندر چھپ گئے. یہ ماں کی آنکھیں اور یہ بچہ، لیکن نظر نہیں آ رہا. فوگ جیسے ہوتی ہے نا سردیوں میں، آپ کے یہاں ہوتی ہے سردیوں میں؟ ہمارے یہاں بہت زیادہ ہوتی ہے. تو وہ بچہ نظر نہیں آ رہا ہے. تو اس فوگ کے اندر سے آواز آئی، طوفوا بہ مشارق الارض و مغاربہا، اس بچے کو دنیا پھرا دو. لِيَعْرِفُوا بِاسْمِهِ وَنَعْتِهِ وَصُورَتِهِ، ساری دنیا کو بتا دو یہ ہے جس کے پیچھے چلو گے تو کامیابی ہے، ورنہ جانور میں اور تم میں کوئی فرق نہیں ہوگا. یہی ہے جو تمہیں اللہ سے ملانے آیا ہے. اور پھر ایک عجب آواز آئی کہ اس کو آدم کے اخلاق دو، شیش کی معرفت دو، اسے ابراہیم کی قربانی دو،
اسے عیسیٰ کی شجاعت دو، اسے اسماعیل کی، اسے ابراہیم کی دوستی دو، خلیل اللہ، اسماعیل کی قربانی دو، چھری چلوائی، صالح کی فصاحت دو، لوط کی حکمت دو، اسحاق کی رضا دو، یوسف کا حسن دو، موسیٰ کی شدت دو، یوشع کا جہاد دو، دانیال کی محبت دو، الیاس کا وقار دو، داؤد کی شیریں زبان دو، عیسیٰ کا زہد دو، وَأَغْمِسُوهُ فِي أَخْلَاقِ النَّبِيِّينَ، اور جو کچھ ہم نے نبیوں کو دیا سب کچھ اس کو دے دو۔ 15 منٹ میں ہمارے نبی 1.25 لاکھ نبیوں کو جو ملا اندر چلا گیا۔ 63 سال جو پانی دے 63 سال جو پرواز کی وہ کیسی ہوگی؟ کوئی اندازہ لگا سکتا ہے؟ میرے نبی کا ایک طریقہ زمین آسمان سے قیمتی، جو اس زمانے کا تو فیشن تھا، چلو فیشن تھا، تو ایک فیشن میرے نبی نے اپنایا تو ہمیں ہمارے اوپر بنتا نہیں کہ ہم بھی اسی فیشن کو پسند کریں۔ کراچی میں ایک دوست کے پاس تھا تو اس کا بیٹا آیا، ابھی یہ بیٹے نے آ کے مجھے مصافحہ کیا، تو اس کے بال یہاں سے کٹے ہوئے، جی میں بھیڑ منی یہاں سے کٹے ہوئے اور اوپر ایسے۔ میں کہا یہ تو نے بال کیسے بنائے ہوئے ہیں؟ کہنے لگا میسی ایسے بال بناتا ہے۔ میں نے کہا میسی کون ہے؟ مجھے پتہ ہی نہیں تھا، میں کہے کوئی فٹ بال کھیلے۔ میں نے کہا میسی کون ہے؟ کہنے لگا آپ کو میسی کا نہیں پتا؟ میں کہا نہیں بیٹا مجھے نہیں پتا۔ کہا وہ بہت بڑا فٹ بالر ہے، یہ اس کا فیشن ہے، اس لیے میں نے اس کا فیشن اختیار کیا ہے۔ تو بھائیو میرے نبی کی ہر ادا میرے نبی کا فیشن ہے، تو ویسے ہی کرو نا جیسے انہوں نے کیا تھا۔ دوسرے فیشن کیوں اپناتے ہو؟ اللہ بھی تمہیں پیار سے دیکھے گا، اللہ کا حبیب بھی تمہیں پیار سے دیکھے گا۔ قیامت کے دن ہر نبی کہے گا یا اللہ میری جان بچا، ماں باپ بیوی بچے یا اللہ میری جان بچا۔ صرف ہمارے آپ کے نبی ہوں گے جو کہیں گے یا اللہ میری امت بچا، یا اللہ میری امت بچا، یا اللہ میری امت بچا۔ یہ تو آپ کی پیدائش ہے، پھر جب آپ خوبرو جوان بنے، چند دن کی زندگی ہے۔ الدنیا 3 ایام، حدیث پاک، دنیا 3 دن ہے۔ یوم امس مضی ما بیدک منہ شیء، ایک دن گزر گیا کبھی واپس نہیں آئے۔ یوم غد، ایک کل آنے والی ہے۔ فلا تدرکہ فلا تدری تدرکہ ام لا، اس کا تجھے پتہ نہیں کہ تو دیکھے گا کہ نہیں دیکھے گا۔ یوم انت فیہ، یہ ایک دن تیری زندگی ہے، فاغتنم، اس کو غنیمت بنا لے۔ موت ہمارے لیے پیغام بن جائے، خوشی کا، راحت کا تحفہ بن جائے۔ جیسے بلال حبشی رضی اللہ عنہ کو موت نے جھٹکا دیا تو کہنے لگے واہ 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 واہ۔ ان کی بیوی نے کہا کس بات پہ واہ واہ کر رہے ہو؟ تیرا سا نکلتا پیا۔ کہا غدن نلقى الاحبا محمدا وحزبا، اب تو میرے نبی کی ملاقات کا وقت آ رہا ہے، صحابہ کی ملاقات کا وقت آ رہا ہے۔ تو میرے عزیزو، ایسی زندگی کہ جس سے آپ موت کے وقت شرمندہ نہ ہوں، وہ ہے محمد الرسول اللہ، میرے نبی کی پاکیزہ زندگی، میرے نبی کی پاکیزہ زندگی۔ آپ نے کسی نبی نے طب نہیں بتائی، ہمارے نبی نے طب بتائی ہے۔ طب نبوی پر علامہ ذہبی کی اور ابن القیم کی ایسی بہترین کتابیں ہیں۔ میں نے ایک دفعہ ایک ڈاکٹر کو وہ غذائی چارٹ سنایا، نشتر کالج کے پرنسپل ہو کے فوت ہوئے، اتنے بڑے تھے وہ بھی۔ کہنے لگے جو اس
چارٹ پہ چلے گا، بس وہ مرے گا، بیمار نہیں ہوگا، بیمار نہیں ہوگا۔ میرے نبی کا علم چیلنج نہیں ہو سکتا۔ آپ کی میڈیکل تو ہر سال چیلنج ہو جاتا، میرا نبی تو ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، وہ بولتا ہے جو میں اس کی زبان سے بلواتا ہوں۔ تو اپنے نبی کی طب نبوی پڑھو، کیونکہ جو غذائیں آج کل چل رہی ہیں تسی تو دعا منگو گے بھی چل دیاں رہن، کیونکہ مریض تو تاں ہی ودنے جدن وہ پیزے کھاویں، برگر کھاویں تے پیپسیاں پیویں جی تے 12 بجے ناشتہ کرن، مطلب پوری زندگی تباہ کر کے رکھ دی۔ میرے نبی نے ہر پہلو پہ روشنی ڈالی، ہر پہلو پہ روشنی ڈالی۔ ابھی آپ چھوٹی عمر میں ہو، والدین کے حقوق اللہ وقت کا نبی بتا رہا کہ والد تیرا جنت کا دروازہ ہے، ہاں نافرمانی میں والدین کی نہیں مانی، شریعت کے اندر بات ہے تو ان کی اطاعت ضروری ہے۔ ایک شخص آیا، جی میں جہاد کے لیے آیا ہوں اور اپنے ماں باپ کو روتا چھوڑ کے آیا ہوں۔ آپ نے فرمایا واپس جا اور جیسے ان کو رلایا ہے نا ویسے ہی ان کو ہنسا، یہی تیرا جہاد ہے۔ تو ابھی آپ کے لیے والدین ہیں اور ان بچیوں کی مناسبت سے جبریل انسانی شکل میں آیا اور پوچھا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ تو آپ نے فرمایا وہ تو اللہ ہی جانتا ہے، کیا کوئی نشانی بتا دیں؟ تو آپ نے کہا ان تلد الامۃ ربتہا، جب تو دیکھے کہ بیٹیاں ماں سے نوکر والا سلوک کرتی، جب تو دیکھے کہ بیٹیاں ماں سے نوکر والا سلوک کرتی اور عرب کے بدو بڑی بڑی بلڈنگوں کے مقابلے کرتے ہیں تو سمجھنا کہ بس کم نیڑے تڑے ہی ہے۔ تو بچیوں کا ماں سے گستاخی کرنا قیامت کی نشانیوں میں سے، اور خود آپ نے کیا کہا، کبھی میری ماں زندہ ہوتی نا اور میں عشاء کی نماز کے لیے مصلی پہ کھڑا ہوتا، کہاں؟ مسجد میں، اور میں سورۃ فاتحہ بھی شروع کر دیتا اونچی آواز، اور ادھر سے میرے گھر سے آواز آتی میری ماں کی محمد، تو میں نماز توڑ کے کہتا لبیک اماں جان، میں حاضر ہوں۔ فرض نماز توڑ سکتا ہوں ماں کے لیے، تو اپنے ماں باپ کی دعا لے لو، دعا لے لو۔ میرے والد صاحب نے مجھے پہلے نکال دیا گھر سے 23 نومبر 1972 کہ جو مولوی بننا ہے تو میرے گھروں نکل گیا 2 دفعہ، ان کا بہت روب تھا پورے علاقے پر، تو نکل جا میرے گھروں، نکل گئے، رائمنڈ چلا گیا، وہاں جا کے داخل ہو گیا۔ پھر میرا پہلا جو کالج سکول لائف تھی وہ انتہائی ڈارک، انتہائی غلط، انتہائی غلط۔ تو پھر جب میں کچھ ہمارے ابا جی کے ذمہ دار دوست تبلیغ میں لگ گئے تو انہوں نے ان کو نرم کیا، تو میں جب گھر آتا تو ان کو عادت تھی دبوانے کی، رات کو نوکر آتا تھا، تو جب میں گھر ہوتا تو نوکر کو ہٹا کے میں دباتا تھا۔ یہ عمل میرا چلتا رہا جب تک ان کا انتقال نہیں ہوا۔ تو زندگی کے آخری ایام میں خدمت سے نا آپ دل خرید سکتے ہو، پیسے سے نہیں، خدمت سے خرید سکتے ہو، محبت سے، خدمت سے۔ یقین محکم عمل پہ ہم محبت،
یہ 3 کام کرو تو فاتح عالم، پوری دنیا فتح کر لو۔ تو پھر وہ مجھے فرماتے پتر میری آنکھیاں تو نہیں ویکھنا پر ویکھی ہگدیں تینوں اللہ بہوں عزت دس۔ یہ جملہ اتنی دفعہ میرے باپ نے دہرایا کہ جب بھی ایسے منظر میرے سامنے آتے ہیں تو مجھے اس اپنے باپ کی دعا یاد آتی ہے کہ پتر میری آنکھیاں تو نہیں ویکھنا پر ہگدیں ویکھی اللہ تینوں بہوں عزت دس۔ 1988 میں ان کا انتقال ہوا تو اس وقت تھوڑا تھوڑا میرا نام آنا شروع ہوا تھا۔ تو والدین کی دعا لو، والدین سے کہتا ہوں اولاد کو ٹائم دو، خاص طور پر جو ڈاکٹر اور لیڈی ڈاکٹرز ہیں، یہ پہلے کالج میں آتی ہیں پھر کلینک جاتے ہیں، تو ان میں اور بچوں میں گیپ آ جاتا ہے بہت بڑا۔ تو صرف ان کو روٹی کھلانا، ان کو کپڑے لے کے دینا، ان کو اسکول بھیجنا، اس سے محبت نہیں پیدا ہوتی۔ جب تک آپ ان کو ٹائم نہیں دیں گے، ان کے ساتھ بیٹھیں گے نہیں، اور یہ جو موبائل ہے اس کو آپ بند کر کے نہیں بیٹھیں گے تو آپ کا تعلق مضبوط نہیں ہوگا اولاد کے ساتھ۔ میرے بچے یہاں ایک اسکول میں پڑھتے تھے، تو ان کے پرنسپل سے میں کبھی کبھی ملنے جاتا تھا، تو کہنے لگے جی یہاں فیصل آباد کے 2 مشہور لیڈی ڈاکٹر اور ڈاکٹر ہیں میاں بیوی، وہ میرے پاس آئے کہ ہمارے بچے 3 دن سے کھانا نہیں کھا رہے گھر میں اور بتاتے بھی کچھ نہیں۔ تو ہم بڑے پریشان ہیں، آپ ان کو بلا کے پوچھیں یہ کیوں نہیں کھانا کیوں نہیں کھا رہا؟ تو انہوں نے ان کو بلا لیا۔ جب ان سے پوچھا تو کہنے لگے ہم اپنے ماں باپ کے سامنے نہیں بتائیں گے، آپ ان کو باہر بھیجیں۔ تو انہوں نے ان کو باہر بٹھا دیا۔ تو کہنے لگے اچھا اب بتاؤ۔ کہا جی صبح جب ہم ناشتہ کرتے ہیں تو ہمارے ماں باپ سوئے ہوتے ہیں، ہمیں نوکر ناشتہ کراتا ہے۔ دوپہر جب ہم آتے ہیں تو ہمارے ماں باپ کالج ہوتے ہیں تو ہمیں نوکر ناشتہ کھانا کھلاتا ہے۔ رات کو جب ہم کھانا کھاتے ہیں تو ہمارے ماں باپ کلینک میں ہوتے ہیں تو ہمیں نوکر کھانا کھلاتے ہیں۔ ہمیں پورا ہفتہ ان کی شکل دیکھنے کو نہیں ملتی۔ تو ہم نے کہا یہ کیسے ماں باپ ہیں جن کے پاس اولاد کے لیے بھی ٹائم کوئی نہیں ہے۔ تو ہم نے احتجاج کیا ہے، اسٹرائک کی ہے کہ ہم نے کھانا نہیں کھانا۔ تو ایسی ڈاکٹری نہ کریں کہ جس سے آپ کی نسل برباد ہو جائے۔ آپ کی نسل پہ اگر زد پڑے گی تو کیا کمایا؟ سب کچھ لٹا کے ہوش میں آئے تو کیا کیے؟ میرے نبی سے بڑھ کر کوئی مصروف کائنات میں نہ پیدا ہوگا نہ ہوا ہے کہ جن پر 7 بر اعظم کے انسانوں کی ذمہ داری ہو اور قیامت تک کے آنے والے انسانوں کا بوجھ جن کے سر پر ہو، روزانہ اپنے حسن حسین کے لیے ٹائم نکالتے تھے، ان کے ساتھ کھیلتے تھے، ان کے لیے گھوڑا بن جاتے اور دونوں کو کمر پہ بٹھا کے کمرے میں چکر لگاتے تھے، پھر ان دونوں کو اتار دیتے تھے اور حضرت زینب کو بٹھاتے تھے اور ان کو اللہ اکبر ان کو چکر لگواتے تھے۔ مجھے بتاؤ ان سے بڑی ہستی کوئی ہو سکتی؟ اور وہ اس طرح فری ہو کے ٹائم دے رہے۔ 7 سال حضرت امام حسن علیہ السلام کی عمر تھی جب آپ کا انتقال ہوا۔ 7 سال میں 7 نصیحتیں مشکل سے ہیں، وہ اپنا اندر دیتے تھے تو کہے بغیر چیزیں شفٹ ہو جاتی تھیں۔ جنت کی سرداری نبی کے نواسے ہونے کی وجہ سے نہیں ملی، اور فاطمہ کے جگر گوشہ ہونے کی وجہ سے نہیں ملی، ان کے اپنی صفات کی وجہ سے ملی۔ سیدہ شباب اہل الجنت الحسن والحسن، تو آپ ان کے لیے ٹائم نکالتے تھے اور بچہ بن کے ان سے باتیں کرتے تھے۔ اپنی بیوی 9 بیویاں تھیں، یہ شادیاں آپ نے صرف زندگی سمجھانے کے لیے کی، ورنہ ساری جوانی تو ایک بیوہ کے ساتھ جو 2 دفعہ بیوہ ہوئی اور 15 برس بڑی، یہ سارے بچے بیٹھے ہیں، ان کا ابا کہے کہ تیری شادی کرنی ہے، تیرے کو 15 سال وڈی، انشاءاللہ اگلے دن ایک کراچی پہنچے ہوئے۔
اور میرے نبی نے 25 سال کی عمر میں 40 سال کی عورت سے شادی کی اور ان کے ساتھ 25 سال گزار دیے، ساری اولاد بھی ان سے ہوئی۔ حضرت ماریہ سے ایک بیٹا ہوا اور ساری اولاد آپ کے سامنے چلی گئی سوائے حضرت سیدہ فاطمہ علیہ السلام۔ تو آپ نے فرمایا ما تزوجت وما زوجت الا بوحی من السماء، میں نے جہاں بیٹی کی شادی کی، جہاں اپنی شادی کی، آسمان سے وحی آئی، پھر میں نے شادی کی۔ تو وہ تھی ہمیں زندگی سمجھانے کے لیے۔ ہر قسم کی عورت سے نباہ کر کے آپ نے گھر چلا کے دکھایا، فاقوں کے ساتھ گھر چلا کے دکھایا۔ کیا وہ اخلاق تھے آپ؟ اظہار محبت خاوندوں سے کہتا ہوں، بیویوں سے کہتا ہوں، ایک دوسرے سے محبت کا اظہار کرو، یہ میرے نبی کی سنت ہے۔ اولاد سے اظہار محبت کرو، اولاد کو عزت بھی دو، محبت بھی دو اور اظہار بھی کرو، ورنہ تعلق مضبوط نہیں ہوگا۔ سیدہ فاطمہ جب آتی تھی ہمارے نبی کے گھر تو وال ٹو وال تھے، یہ تو نہیں کہ کسی وہ دوسرے محلے میں رہتی تھی، دیوار سے دیوار ملی ہوئی تھی۔ جب حضرت فاطمہ آتی تو آپ ایسے کھڑے ہو جاتے، بیٹی کے لیے کھڑے ہو جاتے، اور وہیں کھڑے نہیں رہتے تھے، تھوڑا آگے بڑھتے اور ان کا ہاتھ پکڑتے، ہاتھ پکڑ کے یہاں بوسا دیتے یا ماتھے کا بوسا دیتے، پھر ہاتھ پکڑے ہوئے ان کو پہلے بٹھا دو چارپائی پر، اس کے بعد خود بیٹھتے تھے۔ اے دو جہان کے سردار ہو کر بیٹی کے ساتھ یہ سلوک کر رہے، اور آپ نے فرمایا تمہیں ایک خرچ بتاؤں جو سب سے زیادہ اجر والا ہے، جہاد سے بھی اور صدقے سے بھی اور مسجد بنانے سے بھی اور جتنی بھی شکلیں، اس جو آپ نے کہا سب سے زیادہ جس کا اجر ہے وہ خرچ بتاؤں؟ تو صحابہ نے پوچھا جی بتائیں، تو آپ نے فرمایا الابنۃ المردودہ، جس کی بیٹی کو طلاق ہو گئی اور وہ واپس ماں باپ کے گھر آ گئی، یا وہ بیوہ ہو گئی اور وہ ماں باپ کے گھر آ گئی، اس پر خرچ کرنا سب سے بڑا اجر و ثواب ہے۔ کیا وہ بوجھ بن جاتی؟ یہ ایک خوبصورت زندگی ہے، یہ آپ کو اناٹمی سے تو نہیں ملے گی، نہ ہی فزیالوجی سے ملے گی، تو میرے نبی کی زندگی سے ملے گی۔ میں وہیں سے پڑھ کے آپ کو بتا رہا ہوں۔ اور ایک بات پلے باندھ لیں، آپ اس زبان کو قابو کر لیں۔ میرے نبی نے حضرت معاذ بن جبل سے فرمایا معاذ تمہیں شریعت کا خلاصہ بتاؤں؟ شریعت کا خلاصہ؟ کہا جی کیا ہے؟ تو سارے بچے مجھے دیکھنا، آپ نے ایسے کیا اور یہ کینچی بنائی اور اس کو جیسے کاٹتے ہیں نا ایسے کاٹا، اور پھر فرمایا کف لسانک، اس پہ قابو رکھنا۔ یہ جو تصویر بنائی ہے یہ تو بچوں کے لیے ہوتی ہے، بچوں کی کتابوں میں تصویریں ہوتی ہیں، بڑوں کی کتابوں میں نہیں ہوتی۔ تصویر بناتے ہیں کہ چیز سمجھ آ جائے۔ معاذ بن جبل کے ہاتھ میں علماء کا جھنڈا ہوگا قیامت کے دن، اس کو ایسے سمجھا رہے ہیں جیسے بچے کو سمجھاتے ہیں۔ کیوں؟ مشکل بہت ہے، مشکل بہت۔ تو کہنے لگے یا رسول اللہ اب بول کا بھی حساب ہوگا، تیرا بھلا ہو، سب سے زیادہ جہنم میں گرانے والی زبان ہوگی۔ اپنے گھروں سے اپنی محفلوں سے غیبت ختم کر دو، اوروں کی برائی ختم کر دو، جھوٹ بولنا ختم کر دو، گالی دینا ختم کر دو، اپنی اولاد کو تانے کبھی نہ دینا ورنہ ہمیشہ کے لیے دور ہو جائیں گے۔ طنز نہ کرنا، تانے نہ دینا، مقابلہ نہ کرنا، تیرے بھائی نے اتنے نمبر لیے تو نے اتنے اس سے کم لیے، کہ تو نے کیا کیا ہے۔ کبھی نمبر کے کم زیادہ آنے پر کبھی ان کو ڈانٹنا نہیں۔ یہ میں ادریس صاحب سے معذرت کے ساتھ، یہاں جتنے بڑے بڑے گروپ ہیں ان کے ماں باپ ان پڑھ تھے،
ان ان پڑھوں نے اتنے بڑے گروپ کھڑے کر دیا اور سارے بڑے بڑے ایم ایس سی اور پی ایچ ڈی ان کے نوکر ملازم، تو تمہارے اے کیوں نہیں آئے، تمہارا بی کیوں آ گیا، تمہارا سی کیوں آ گیا، ساڑھے واری دا سی بی ہوندا ہی نہ آئی، 33 نمبر آئے تھا سا اپنی تاڑی مار دیا سے پاس ہو گئے۔ اور چونکہ پڑھنے کا شوق ہی نہیں تھا، شوق تھا شوبز کا، تو اس لیے ماں باپ کے ڈنڈے کی وجہ سے پڑھتا رہتا تھا، اور وہ سارا سال بس آوارگی تھی، اور آخر مسلمان تو تھا، جب پیپر آتے تو نماز شروع کر دیتا، اور پھر اب سارے لڑکے سارا سال پڑھتے تھے، میں سارا سال فلمی رسالے پڑھتا تھا، مجھے آج بھی یاد ہیں کم وقت سارے کے سارے۔ تو جب وہ مثلاً کیمسٹری کا پیپر ہے نا، تو میں یہ کتاب ہاتھ میں ہے، یا اللہ کچھ نہیں پڑھیا سارا سال، مہربانی کر کل جڑا پیپر آمنا ہے نا سوال میں اتنا ہی لکھا دو، بسم اللہ۔ میں کہتا بسم اللہ، ایسے کھولا 10-15 صفحے ادھر پڑھے، 10-15 ادھر پڑھے۔ اللہ نے حافظہ اچھا دیا تھا، مجھے رٹا نہیں لگانا پڑتا تھا۔ پھر کتاب بند کی، یا اللہ کچھ نہیں ہوندہ، عزت رکھ لے، پیو بڑا مرے سی، تو کل جڑا سوال آنا ہے میں نے تھے لکھا دے، بسم اللہ۔ سارے ایف ایس سی تک میں بسم اللہ سے پاس ہوتا رہا، لیکن تم نہ یہ کرنا، تمہارا تو کمپٹیشن ہی بہت ہو گیا۔ مجھے تو صرف پاس ہونے کا شوق ہوتا تھا، آگے اور کوئی شوق نہیں ہوتا تھا۔ تو اپنے بچوں پہ پریشر نہ ڈالو، پڑھا کیوں نہیں، اے کیوں نہیں آئے، وہ یہاں نصیب لکھا ہوتا ہے، یہاں ڈگریوں پہ نہیں۔ ہاں نیک بنے، بس یہ ٹارگٹ بناؤ، بیٹا یا بیٹی نیک بنے، اور آگے ان کے گھرانے نیک بنے، بس یہ سب سے بڑی دعا ہے۔ نہ آپ ان کا رزق بنا سکتے ہو، نہ ان کا مقدر بنا سکتے ہو۔ کو محبت دو، ان کی غلطیوں پر فوری مت ٹوکو، آپس میں بھی بہن بھائی ایک دوسرے کو مت ٹوکو، محبت کم ہو جاتی ہے۔ یہ بہت زہریلی چیز ہے، میرے رب کی قسم، پوری دنیا کا سمندر کا پانی اکٹھا کروں تو اس کی کڑواہٹ کم ہے اور اس کی کڑواہٹ زیادہ ہے۔ پوری دنیا کے شہد کے ذخیرے اکٹھے کروں تو ان کی مٹھاس کم ہے اور اس کی مٹھاس زیادہ ہے۔ میٹھے بول میں جادو ہے۔ ہماری ایک دھوبن تھی ماسی شریفہ، تو وہ آئی، چھوٹے سے قد کی تھی، بڑی موٹی، آئی میری بڑی بہن کے پاس، بی بی اے میری نوواں میرے نال بڑا لڑدیاں، 5 بہویں تھیں اس کی، میں نے کوئی تویز دے ساریاں میریاں نوکر بن جاؤں۔ ہر ساس کی تمنا ہوتی ہے کہ بہو میری نوکر بن جائے، ہر بہو کی تمنا ہوتی ہے کہ ساس میرے تھلے لگ جائے۔ اور اگر آپس میں محبت ہو تو یہ رشتہ بہت خوبصورت۔ میں نے اپنی بیٹیوں کی شادی کر دی، کسی کی بیٹی کو میں لے کر آیا، اب میں اسے اپنی بیٹی بنا لوں تو کتنا اچھا رشتہ ہے۔ اور بچی کے ماں باپ اس سے چلے گئے تو خامند کے ماں باپ مل گئے، وہ ان کو ماں باپ بنا لیں، وہ انہیں بیٹی بنا لیں، تو بہت اچھا رشتہ ہے۔ لیکن تقابل اور شریعت اور سیرت نہ جاننے کی وجہ سے لڑائیاں۔ اب میری بہن کو پتا تھا لڑکی تو ماشاءاللہ آپ ہے، اور میں نے پہلے ہی بتایا کہ عاملوں کا تو کتنا بڑا درجہ ہے ہمارے ملک میں۔ میری بہن نے کاغذ لیا، اور پٹھی سیدھی لکیراں لا کے انہوں آئندورہ کیتا، تو پھر آکھا ماسی شریفہ اے تویز ہے بڑا زبردست، تیری جس لے لڑائی شروع ہوئے تو ایتھے رکھ لینے، چک مار کے بہ جانا۔ اب یہ کیا چکر چلایا میری بہن نے، اس کو چپ کرایا، ایتھے چک مار کے بہ جانا، بولنا یہ تو بولی تو مر جانا۔ ہفتے بعد وہ آ گئی، بی بی وہ میریاں تو لڑائیاں ساریاں ختم ہو گئی ہیں، کیونکہ ماسی شریفہ چپ ہو گئی، لڑائی ختم ہو گئی۔ کبھی خامن گرم ہو جائے بیوی چپ ہو جائے، کبھی بیوی گرم ہو خامن چپ ہو جائے، بچے گرم ہو جائیں ماں باپ چپ ہو جائیں، ماں باپ گرم ہو جائیں بچے چپ ہو جائیں، اس سے محبت باقی رہتی ہے۔
تو یہ امتحان کی جگہ ہے، اس کو اس طرح گزارو کہ امتحان میں پاس ہو جاؤ، اور کوئی بڑا کام نہیں ہے۔ میرے نبی نے کہا 5 نمازیں ہیں، سال کے 30 روزے ہیں، اس کے بعد ایک حدیث پہ عمل کر لو۔ حج اور زکوٰۃ مالداروں پر ہے، مالدار کے ساتھ صحت مند بھی۔ ہم نے کہا ایک حدیث پہ عمل کر لو، صرف ایک حدیث، 4 بات۔ صدق و حدیث، ہمیشہ سچ بولو، جھوٹ نہ بولو۔ حفظ و امانت، کبھی دھوکہ نہ دو۔ حسن و خلیقت، اپنے اخلاق اچھے رکھو۔ عفت فی طعمت، رزق حلال کماؤ۔ سچ بولو، دھوکہ نہ دو۔ ایک ڈاکٹر کسی کمپنی سے بینیفٹ لے کر اس کی دوا لکھتا ہے جو کہ مریض کی ضرورت بھی نہیں، تو یہ بہت بڑا دھوکہ ہے، یہ اس کی جان سے کھیل رہا ہے چند پیسوں کی خاطر۔ اور کئی ٹیسٹ لکھ دیتا ہے جو ہونے بھی نہیں، جن کی ضرورت بھی نہیں، اور لیبارٹریوں والے وہ وہاں ڈسٹ بن میں ڈال دیتے ہیں اور اس کے پیسے لکھ کے آ جاتے ہیں، ڈاکٹر کو بھی حصہ چلا جاتا ہے اور ان کو بھی۔ یہ دھوکہ ہے، یہ دھوکہ نہ دینا کسی کو۔ آپ کے پاس آپ کا رزق آئے گا، اللہ نے لکھ دیا ہے، آئے گا، ضرور آئے گا۔ ایک وظیفہ بتاتا ہوں، یہ آج کل کے پیروں کے وظیفے نہیں، میرے نبی کوئی بڑے وظیفے نہیں بتاتے تھے، بڑے چھوٹے چھوٹے مختصر۔ ایک صحابی نے عرض کی، یا رسول اللہ رزق کی تنگی ہے، کوئی وظیفہ بتا دو۔ اب آج کل کو جو پاکستان کے حالات ہیں، سارے لوگ تنگی کا شکار ہیں، تو چاہے زراعت ہے چاہے تجارت ہے، کھلم کھلا نقصان ہو رہے ہیں۔ ہماری ہر فصل کروڑوں کے گھاٹے سے ہم بیچ رہے ہیں۔ تو میرے نبی نے فرمایا، انہوں نے کہا یا رسول اللہ کوئی وظیفہ بتائیں، تو میرے نبی نے فرمایا ادم علی الطہارہ یوسع علیک رزقک، باوضو رہا کر تیرا رزق بڑھ جائے۔ ایک لوٹا پانی، ستارہ کیمیکل دی لوڑ ہی کوئی نہیں، ایک لوٹا پانی، باوضو رہو۔ اس کا ایک فائدہ اور ہوگا، آپ سے شیطان ڈرے گا، اور تیسرا فائدہ اللہ آپ سے پیار کرے گا، چوتھا فائدہ فرشتے آپ سے پیار کریں گے، پانچواں فائدہ باوضو مر گئے تو شہید مریں گے۔ اتنی چیزیں اس وضو کے ساتھ جڑی ہوئی، تو پھر نماز پڑھنے کو بھی دی چاہے گا۔ صرف وضو کے کرنے کی سستی سے بچے نماز چھوڑ دیتے ہیں۔ باوضو رہا کرو، اللہ رزق بڑھائے گا۔ اور موقع ملے تبلیغ میں تھوڑا ٹائم لگایا کرو، اس سے آپ کو سیکھنے کو ملے گا۔ قرآن کی تلاوت کرو، اپنے نبی کی زندگی پڑھو، بار بار پڑھو، اپنے نبی کی بیگمات کی زندگی آپ سب بچیاں پڑھو۔ وہ کیسی عورتیں تھیں جن کے بارے میں اللہ نے وہ کہہ دیا جو کبھی نہیں کہا کہ لا یحل لک النساء من بعد۔ میرے نبی یہ جو 9 آپ کی بیویاں ہیں، ان کے اوپر آپ کوئی شادی نہیں کر سکتے۔ ولا ان تبدل بہن من ازواج، اور نہ ہی آپ کسی کو طلاق دے سکتے ہیں، یہ آپ کی دنیا اور جنت میں بیویاں ہیں، نہ بڑا ان کو اعزاز ملا۔ تو ان کی زندگی پڑھو تاکہ آپ کے سامنے کوئی نمونہ تو ہو کہ کرنا کیا ہے۔ تو سارے بھائی نیت کرتے ہیں نا بچے بچیاں، ایک نماز نہیں چھوڑنی، ایک جھوٹ نہیں بولنا، ایک دھوکہ نہیں دینا، ایک گالی گلوچ نہیں کرنی، غیبت جھوٹ نہیں بولنا، اور رزق حلال کمانا ہے۔ اللہ آپ کو ڈاکٹر بنائے، آپ کام کرو۔ میں حضرت شعیب علیہ السلام کمزور تھے، تو موسیٰ علیہ السلام مصر سے بھاگے، تو مدین پہنچے تو وجد امرأتین تذودان، تو 2 بچیوں کو دیکھا جو اپنے جانوروں کو روک رہی تھی، بکریوں کو۔ قال ما خطبکما، یہ تم کیوں؟ لوگ پانی پلا رہے تھے، ڈول نکال رہے تھے، 10 آدمی مل کے ڈول نکالتے تھے اور وہ پانی پلا رہے تھے۔ ان کا لا نسقی حتی یسدر الرعاء وابونا شیخ کبیر،
جب تک یہ سارے پلا نہیں دیتے ہم کمزور ہیں، ہم نہیں پلا سکتے۔ تو وہ آگے بڑھے، موسیٰ علیہ السلام سب کو یوں دھکا دے کے اکیلے نے ڈول ڈال کے اکیلے نے کھینچ لیا۔ نبی میں 40 آدمیوں کی طاقت ہوتی ہے، اور فسقا لہما، کو پلا دیا۔ وہ جلدی واپس چلی گئیں۔ ان کا جلدی کیسے آ گئیں؟ کہا اس طرح ہوا ہے، ایک آدمی نے ہمارے پلا دیا، کہا جاؤ اس کو بلا کے لاؤ۔ فجاءت احداہما تمشی علی استحیاء، ایک تو یہ جملہ بتانا تھا کہ جب وہ لڑکی آئی تو اس طرح آ رہی تھی کہ جیسے حیا اس کی سواری بنا ہوا تھا، حیا کی سواری پہ وہ سوار تھی، حیا کی سواری پہ سوار تھی۔ قالت ان ابی یدعوک لیجزک اجر ما سقیت لنا، کہ میرے ابا آپ کو بلا رہے ہیں تاکہ آپ کو وہ آپ کی محنت کا صلہ دیں۔ وہ چلے گئے ساتھ۔ تو باپ بوڑھا ہے اور بیٹا کوئی نہیں ہے، تو بیٹیاں کام کر رہی ہیں۔ اس سے پتہ چلا کہ شریعت کی حدود کے اندر عورت کام کر سکتی ہے، بشرطے کہ کوئی شریعت کی کوئی نافرمانی نہ ہو، شریعت کے خلاف نہ ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن پاک سے حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹی، سب بیٹیاں بیٹھی ہیں، شعیب علیہ السلام کی بیٹیوں سے ہمیں یہ ایک بہت خوبصورت پیغام دیا ہے کہ عورت کام کر سکتی ہے اگر مجبور ہے تو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق۔ دوسری بات میرے نبی نے فرمایا، میرے بیٹے انس، تمہیں ایک عظیم سنت بتاؤں، عظیم حدیث کا اسلوب یہ نہیں، میں اس کو زیادہ واضح کرنے کے لیے اس کا تھوڑا سا اسلوب بدلا ہے، مطلب ایک ہی ہے۔ میرے بیٹے انس، تمہیں حدیث پڑھ سناتا ہوں۔ یا بنی ان استطعت ان تصبح وتمسی وليس في قلبك غش لاحد فافعل، ثم قال وذلك من سنتي ومن احب سنتي فقد احبني ومن احبني كان معي في الجنہ۔ اس کو میں یوں بیان کرتا ہوں، میرے بیٹے انس، تمہیں ایک عظیم الشان سنت بتاؤں۔ ذالکہ کا ترجمہ، میں تمہیں ایک بہت بڑی سنت بتاؤں، بہت بڑی سنت۔ ہم تو ضرور ابھی نیچے چل رہے ہیں۔ میرے نبی نے کہا بڑی سنت بتا۔ کہا یا رسول اللہ کیا؟ کہا صبح شام اپنے دل کو لوگوں کے بغض سے صاف کر دیا کر۔ جس گھر کو صبح شام صاف کیا جائے کتنا وہ چمکدار ہو جائے گا۔ جس کپڑے کو صبح شام دھویا جائے، پریس کیا جائے، کتنا چمکنے لگ جائے گا۔ تو دل بھی ایک گھر ہے، دل بھی ایک کپڑا ہے، اس پر داغ لگتے ہیں۔ جب میں کسی کے ساتھ نیگیٹو ہوتا ہوں تو اس کا اثر اس کے دل پہ جاتا ہے۔ تو میرے نبی نے فرمایا بیٹا، چونکہ بہت زیادہ آندھی بہت زیادہ ہے تو صرف ایک دفعہ جھاڑو دینا کافی نہیں ہوگا، صبح بھی جھاڑو دینا ہے اور شام کو بھی جھاڑو دینا ہے، اور رات کو سونے سے پہلے یہ کہہ کے سویا کرو، یا اللہ میں نے سب کو معاف کیا۔ کوئی معافی مانگنے آ جائے تو دیر نہ کرنا، فوراً معاف کرنا، اور تم سے خطا ہو جائے تو معافی مانگنے میں دیر نہ کرنا۔ کوئی تم سے زیادتی ہو جائے تو معافی مانگنے میں دیر نہ کرنا، اور تم پر زیادتی کر کے کوئی معافی مانگنے آ جائے تو معاف کرنے میں دیر نہ کرنا۔ اللہ کی رحمت تمہیں ایسے چھاؤں میں لے لے گی۔ دل کو صاف رکھ، بے حساب جنت میں جاؤ، بغیر حساب جنت میں جاؤ۔ دلوں کو صاف کرنا سیکھ لیں۔ اپنے دل کو جھاڑو سے دیکھو نا، اگر ہم اپنے گھر کو صاف نہیں کریں گے تو کتنا گندا ہو جائے گا، اور صاف کریں گے تو چمکدار ہو جائے گا۔ دل تمہارا گھر ہے، اس کو اللہ نے اپنے لیے پسند کیا ہے، اس کو صاف کرو صبح بھی شام بھی۔ یا اللہ میں کسی سے ناراض نہیں۔ اگر تم اس مجمع میں ایسے لوگ بیٹھے ہو جو کسی سے تم بولتے نہیں ہو، بھائی ہے، دوست ہے، میاں ہے، بیوی ہے، چاچا ہے، بھتی، آپس میں اگر تم کٹے ہوئے ہو، ہاتھ جوڑتا ہوں اٹھتے ہی صلح کر لو۔ چونکہ میرے نبی کا فرمان ہے جب دو مسلمان آپس میں لڑ پڑیں اور بات نہ کریں تو اللہ ان کے سارے عمل مردود کر دے۔ تو کہتا جب تک یہ صلح نہیں کریں گے ان کا کوئی عمل قبول نہیں۔ تو اپنے دل پہ پتھر رکھو، معاف کرو، خود جا کے معافی مانگو، چاہے جتنا اس میں تمہیں زور لگانا پڑے مانگو۔ اللہ کی قسم میرے نبی کا فرمان ہے معاف کرنے سے عزت گھٹے تو مجھ سے لے لو۔
معاف کرنے سے عزت نہیں گھٹتی. ہے ایک بچے نے معافی مانگی اور ماں اس کو کہہ رہی تو اتنا بے غیرت ہو گیا ہے کہ تو نے معافی مانگی. ماں کہہ رہی تو اتنا بے غیرت ہو گیا تو نے معافی مانگی. ماؤں کا یہ سبق ہوگا تو اولاد کیا کرے گی؟ آپ سوئے ہوئے ہیں، سفر میں ہیں، میرے نبی، ایک بدو آیا، غورس اس کا نام تھا، غورف. اس نے آپ ہی کی تلوار اٹھائی اور آپ کی پسلی میں ماری. آپ کی آنکھ کھلی تو تلوار لے کے کھڑا، من یمنعک منی، اب بول کون بچائے گا؟ تیار ہویا؟ تو آپ ہنس پڑے. ہم نے کہا اللہ. وہ اللہ کہنا تھا کہ تلوار اس کے ہاتھ سے گر گئی. تو آپ نے اٹھا لی، آپ نے ایسے سیدھی کی. آپ نے کہا اب تمہیں کون بچائے گا؟ کہنے لگا مجھے تو ہی بچائے گا. تو آپ نے کہا کلمہ پڑھتے ہو؟ کہا نہیں پڑھتا. کہا جاؤ معاف کیا، جاؤ معاف کیا.